اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے. 10 نکات ایران نے اپنے پیش کر دیا ہے، امریکہ نے اس کو مان لیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرقی وسطی، مڈل ایسٹ، اب متحدہ عرب امارات وغیرہ وہ جو پورے ممالک ہیں وہ سب اب چمکے گا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی طرح. اس طرح کے بیانات وہ جاری کر رہے ہیں. لیکن اسرائیل کو نہیں روک رہا ہے. اسرائیل کو نہیں روک رہا ہے کہ وہ لبنان پر حملہ نہ کرے. لبنان پر حملہ کیا، 100 سے زیادہ مقامات پر 10 منٹ میں حملہ کیا. 182 افراد ہلاک ہو گئے، 900 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے. اور لبنان پر اسرائیل کی طرف سے اس حملے کی وجہ سے ایران ناراض ہو گئے. ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا کہ آبنائے ہرمز سے اب کسی کا جہاز نہیں جائے گا. بند، نو، کسی کا جہاز نہیں جا سکتا ہے. ارے بھائی جنگ بندی ہے تو جنگ بندی کرو نا، جنگ بند کرو. اب اسرائیل کہہ رہا ہے اور پھر واشنگٹن سے یہ بیان آ رہا ہے، امریکی صدر تو نہیں کہہ رہا، واشنگٹن سے یہ بیان جاری ہو رہا ہے کہ جنگ بندی کے اس معاہدے میں لبنان شامل نہیں تھا. اٹھا کر کے ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا. جاؤ یار، جھک کر کے آپ آ کر کے معاہدہ کرتے ہو، تمام 10 نکات جو پیش کیے گئے ہیں اس کو قبول کرتے ہو، پھر اس سے لبنان کو نکال کر باہر کر دیتے ہو. لبنان جنگ میں آیا کیوں؟ لبنان جنگ میں تو صرف اس وجہ سے آیا نا کہ ایران جنگ میں آیا تھا، ایران کے اوپر حملے ہو رہے تھے تو ایران کے ڈیفنس میں لبنان آیا، حزب اللہ آیا. تو پھر لبنان کو اس معاہدے سے باہر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور لبنان کو چھوڑ کر کے ایران اکیلے جنگ بندی کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اتنی بات دماغ میں نہیں گھس رہی ہے کہ اسرائیل کو یہ حق حاصل ہے، اسرائیل جب چاہے گا لبنان میں داخل ہوگا، حزب اللہ پر حملہ کرے گا، مطلب کچھ بھی. اور مجبور ہو کر کے پھر جنگ بندی کرتے ہو. کیسے مجبور ہو کر کے؟ میں بتا رہا ہوں. امریکہ نے جنگ بند کیوں کیا، کس وجہ سے کیا؟ وجہ نمبر 1، آبنائے ہرمز. آبنائے ہرمز سے پوری دنیا کا 20% تیل جاتا ہے. آبنائے ہرمز کو بند کر دیا تھا. پوری دنیا میں تیل کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. $150 پر بلین، وہ جو پر وہ بیرل $150 تک پہنچنے والا تھا. اور امریکہ میں لوگ مخالفت کرنے لگے تھے. پہلی وجہ تو آبنائے ہرمز ایٹم بم سے بھی بڑا بن گیا، اقتصادی اور معاشی. الشیطان یعدکم الفقر. وہ لوگ جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، شیطان کے دوست ہوتے ہیں، شیطان بار بار ان کے کان میں جا کر کے ان کے دل میں یہ خوف ڈالتا ہے کہ فقر آ جائے گا. فقر جو شیطان کے بھائی نہیں ہے، رحمان کے بھائی ہیں، تو وہ تو کچھ نہیں، وہ میدان کارزار میں تھے. بند کر دیا تھا تو بند کر دیا تھا. اب وہ آپ ڈر گئے، آبنائے ہرمز کو کھولو. آبنائے ہرمز تو جنگ کی وجہ ہی نہیں تھی. جنگ کی وجہ تو ریجیم چینج تھی نا. جنگ کی وجہ تو وہاں کا اسلامک نظام تھا نا، وہاں کی خلافت کا سسٹم تھا نا. وہ تو بدلا ہی نہیں ہے. اب تو اور بھی بہت زیادہ اسلام پسند لوگ آ چکے ہیں. تو آبنائے ہرمز نمبر 1 وجہ ہے. نمبر 2، آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے امریکہ میں لوگ سڑک پر تھے. اور ٹرمپ نومبر میں جو الیکشن ہونے والا ہے اس الیکشن کو ہارنے والا تھا. اس کو جو اپنی شکست سامنے نظر آئی، اپنی ہار سامنے نظر آئی، اس کی وجہ سے وہ اس جنگ کو بند کر رہا ہے. اپنے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اپنے لوگوں کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ یہ بیجا جو جنگ ہم اسرائیل کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو وہاں پر مروا رہے ہیں، اب ہم اس جنگ کو بند کرنے جا رہے ہیں. تیل کی قیمت آسمان چھو رہی تھی اور وہاں پر بھی ریسیشن آنے والا تھا. امریکہ میں بھی $39 ٹریلین کے قرضے میں ہے وہ. لہذا اس کی وجہ سے انہوں نے جنگ بند کیا. دوسری وجہ نمبر 3 بہت زبردست ہے، مزیدار ہے. ڈیفنس سسٹم کی کمی. اس ڈیفنس سسٹم کو اگر آپ سمجھیں گے نا آپ کو مزہ آ جائے گا. ان کا جو تھرڈ اور پیٹریاٹ سسٹم تھا امریکہ کا، کچھ کو تو اڑا دیا گیا تھا اور کچھ جو کام کر رہے تھے تو اس میں جو میزائل ڈالا جاتا ہے، جو میزائل جا کر کے اوپر سے آنے والے خیبر شکن یا دیگر اور اس کے جو بڑے میزائل ہیں اس کو جا کر کے جو لگتے ہیں تو وہ میزائل کی جو بیٹریاں ہیں وہ ختم ہو گئی تھی. وہ میزائل ختم ہو گئے تھے. کیوں ختم ہوئے تھے؟ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. مشرق وسطی میں 4 تھرڈ سسٹم لگائے گئے تھے. UAE میں 2، یعنی متحدہ عرب امارات، وہ جو 7 صوبوں کا ایک متحدہ عرب امارات، UAE اس کو بولتے ہیں، ایک جو ملک ہے، اور یہ تمام لوگ اسرائیل کے گماشتہ ہیں. تو وہاں پر 2 لگائے گئے تھے. سعودی عرب میں 1 لگایا گیا تھا، اسرائیل میں 1 لگایا گیا تھا. ایک تھرڈ سسٹم کی قیمت ہوتی ہے 25,000 کروڑ. بہت بڑی رقم ہوتی ہے یہ. 25,000 کروڑ یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. UAE کے پاس 2 تھا، سعودی عرب کے پاس 1 تھا، اسرائیل کے پاس 1 تھا. ان کے ریڈار سسٹم کو ایران نے تو ختم کر دیا تھا. اس کے بعد اس میں جو انٹرسیپٹر لگایا جاتا ہے تو ایک انٹرسیپٹر کی جو قیمت ہے وہ 125 کروڑ ہوتی ہے. ایک انٹرسیپٹر کی. ایک ڈرون جو آ رہا ہے وہ 35 لاکھ کا ہے.
اچھا ایک پیٹریاٹ، یہ تھرڈ سسٹم کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں. اچھا ایک پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم ان کے پاس ہے جو 22,000 کروڑ کا ایک سسٹم ہوتا ہے. 22,000 کروڑ. اس میں جو ایک انٹرسیپٹر لگتا ہے، ایک جو میزائل اس میں ڈالا جاتا ہے جو اوپر جاتا ہے آنے والے میزائل کو مارنے کے لیے، وہ 65 کروڑ کا، ایک 135 کروڑ 25 کروڑ کا اور ایک 65 کروڑ کا. اور ان کی طرف سے جو ڈرون جا رہے تھے وہ صرف 35 لاکھ کا. تو ایک ڈرون کو مارنے کے لیے ایک انٹرسیپٹر جو استعمال ہو رہا ہے، جو جا کر کے لگ رہا ہے بھی کہ نہیں لگ رہا ہے، وہ 125 کروڑ سے 65 کروڑ کا تھا. بہت گھاٹے کا سودا تھا، بہت نقصان کا سودا تھا یہ. اور اس طرح یہ جنگ چل رہی تھی. اور کتنے یہ بناتے ہیں سالانہ؟ امریکہ سالانہ 96 انٹرسیپٹر بناتا ہے تھرڈ سسٹم کا، صرف 96 سال بھر میں 96. اور یہ سالانہ ماہانہ جو وہ بناتے ہیں، ایران ماہانہ جو میزائل بنا رہا ہے وہ 300. اور یہ سالانہ جو ایک انٹرسیپٹر جو بنا رہا ہے وہ 96. کہاں 300 کہاں 96؟ یہ 3600 میزائل سالانہ بنا رہے ہیں اور سالانہ 96 یہ انٹرسیپٹر بنا رہے ہیں. تو کہاں مقابلہ تو ہے ہی نہیں. ایک انٹرسیپٹر کی قیمت 125 کروڑ ہے. اچھا اس کے بعد پیٹریاٹ میں جو میزائل لگتے ہیں اس کو جو وہ سالانہ بناتے تھے وہ 620، جس سے ڈرون کو مارا جاتا ہے. اور یہ ماہانہ ڈرون بنا رہے ہیں 10,000. بات سمجھنے کی ہے. ماہانہ ڈرون کو مارنے والی جو بیٹریز، جو میزائلز یہاں نیچے سے چھوڑا جاتا تھا، جس کی قیمت 65 کروڑ ہے، جو جا کر کے ڈرون میں لگتا تھا، اور ڈرون کی قیمت صرف 35 لاکھ ہے. تو وہ ڈرون جو تیار ہو رہے ہیں ایک مہینے میں 10,000 ایران تیار کر رہا ہے. اور امریکہ سال بھر میں 620 وہ میزائل تیار کر رہا ہے جو ڈرون کو جا کر کے ہٹ کرتا ہے. اور 96 جو میزائل کو جا کر کے ہٹ کرتا ہے، جو بڑے میزائل آتے ہیں، کلسٹر بم والے جو میزائل آتے ہیں، وہ 96 انٹرسیپٹر وہ سالانہ تیار کر رہے ہیں. اور وہ سالانہ 3600. تو مقابلہ بالکل تھا ہی نہیں. ان کے پاس کا ڈیفنس سسٹم ختم ہو گیا تھا. ان کے پاس جو اسٹاک میں موجود تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے. 70-80% ختم ہو گئے تھے، 20% ہی رکھے ہوئے تھے. اس لیے امریکہ مجبور ہوا کہ اس جنگ کو بند کرے. پھر بھی اسرائیل دندنا رہا ہے، پھر بھی کود رہا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ لبنان پر ہم حملہ کریں گے. ابھی پوری دنیا کا سپر پاور حقیقت میں اگر ہے تو وہ ایران ہے. ہتھیاروں کی بھی کمی آ گئی ہے. ان کے بہت سارے جہاز اور بہت سارے ڈرونز، MQ-9 نام کا جو ان کا بہت زبردست ڈرون تھا، وہ سب کو مار کر گرا دیا ہے. اور امریکہ کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہو گئی ہے. امریکہ جو وہ سب بحری جہاز کو لے کر کے بہت کودتا تھا اور بہت لوگوں کو ڈراتا تھا، وہ ختم ہو گیا پوری دنیا سے ڈر. اب وہ ایران کے پاس سے لوگ ڈرون خریدیں گے جو ماہانہ 10,000 بنا رہے ہیں، اور امریکہ کے یہ جو ان کے بحری جہاز پانی میں تیرتے ہوئے آتے ہیں کسی بھی ملک کے پاس، اس کو مار دیں گے، بھگا دیں گے. پوری دنیا کا نظام بدل چکا ہے، پوری دنیا کا سسٹم بدل چکا ہے. اب امریکہ کی دادا گیری جو پوری دنیا میں چلتی تھی وہ اب چلنے والی نہیں ہے. ایران نے یہ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ہمارا میزائل سسٹم، ہمارا ڈرون سسٹم اور ہمارا دفاعی سسٹم بہت مضبوط ہے. اب پوری دنیا کو ایران کو فالو کرنا چاہیے. اور ایران نے جس طریقے سے ڈرونز بنائے ہیں اور ایران نے جس طریقے سے میزائل بنائے ہیں، جس میزائل کی مار کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ شکست و خار ہو گیا ہے اور امریکہ ذلیل ہو گیا ہے، اور امریکہ یہاں پر سیز فائر کرنے کے لیے مجبور اور تیار ہو گیا ہے. ابھی لبنان کی جنگ بھی بند ہوگی. لبنان میں اسرائیل کو اپنے حملے بند کرنے پڑیں گے، اس کے بعد ہی یہ سیز فائر اپنے جو پائے تکمیل تک ہے وہ پہنچ سکے گی. اب ایران مشرق وسطیٰ کا ہی نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے